اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری چاہت نہیں دینی تو وہ مانگنے کی توفیق کیوں دیتا ہے؟ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں وہ نہ دینا ہوتا جو ہم چاہتے تو پھر وہ ہمیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا ہے؟ اس کا توفیق دینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہت سے ضرور نوازے گا، بس تھوڑی سی آزمائش کے بعد راحت اور سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے مانگتی ہوں کہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتی ہوں تجھے مشورہ دینے والی کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو وہ المجیب ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ جب دعا مانگ رہے ہو تو یاد رکھو وہ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا۔ جب دعا مانگ لو تو بھی یاد رکھو کہ وہ القادر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ یہ آیت ہے سورہ مریم کی، جب حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹے کی دعا کی تھی۔ آپ کو علم تھا کہ آپ بوڑھے ہو چکے، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو چکی، آپ کی بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس سے اولاد کی دعا کی۔ آپ نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ جیسے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ جو دعا کر رہی ہیں وہ ناممکن ہے، لیکن آپ نے اللہ سے اس یقین سے دعا کی کہ ان کا رب انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور آپ کے رب نے آپ کی جھولی بھر دی۔ آپ کو یحییٰ جیسے نیک بخت اولاد سے نوازا جو نہایت پاک دامن تھے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے۔ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اور امیدوں کے پیالے میرے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مانگنا کیا ہے۔ جب ایسا ہو تو خود سپردگی کو اپنا لیں، اپنے آپ کو خالق کی رضا کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اس طرح ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ تہجد میں بہہ جانے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے
کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں جب سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس سورے میں جس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہو کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ میں انسان ہوں اور میری آرزویں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو، میری عزیز و اقارب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ آمین۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہم زندگی میں مار تعلیم کی وجہ سے نہیں کھاتے، بلکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ وقت پر اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے۔ کبھی کسی افسردہ فرد کو یہ الفاظ مت کہیں، چلو چھوڑو، دنیا میں تم سے بھی زیادہ پریشانیاں ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے فرد کو یہ الفاظ کہنے چاہیے، مجھے بڑا افسوس ہے، بتاؤ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ کسی کی خاموشی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، کیونکہ سامنے والا زبان بھی رکھتا ہے اور خدا بھی۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ذرا سی بات پہ انسان بکھر جاتا ہے۔